لیکچر نمبر 240۔ آج سے ہم غزوہ تبوک کا جو ہے نا وہ آغاز کریں گے۔ تو تمہیدی آج باتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر موضوع چلتا رہے گا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے سن 8 ہجری میں جمادی الاولیٰ، اور آج میں جمادی الاولیٰ ہی چل رہا ہے، تو اس میں نا سریہ موتا پیش آیا تھا، جس میں خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ تو 2 لاکھ کا لشکر تھا رومیوں کا، اور یہ صرف 3000 تھے، لیکن اول دستہ جو تھا نا وہ 30,000 کا تھا، تو گویا ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا، تو پیچھے بھی اس کے فوج موجود تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کامیابی سے ان کو واپس لے تھے۔ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور ایک اور صاحب بھی ہیں، وہ تینوں شہید ہو گئے تھے۔ تو اب مسلمان جب پورے عرب پر غالب آ گئے تو سب ماتحت ہو گئے، اور ایک ٹکر رومیوں سے بھی ہو چکی تھی۔ تو رومیوں نے نا اپنے ماتحت جو عربی قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملے کی تیاری یا مشورے شروع کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اطلاع جب پہنچی، وہ بعد میں سامنے تو نہیں آئے، پتہ چلے گا کہ یہ عام لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ دشمن کو نا ان کے گھر میں جا کر پکڑتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کہ بھی وہ مدینہ آئے پھر ادھر لڑائی ہو۔ آپ نے پھر پروگرام بنایا کہ ہم خود جا کر اس سے 2 ہاتھ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو، تو پھر غزوہ تبوک پیش آیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نا اس کا تبوک کا مقام کیا ہے، وہ کس جگہ واقع ہے۔ کہتے یہ شام واقع وادی قرہ ہے، اور شام کے درمیان جو ہے نا وہ واقع ہے، اور یہ جو ہے نا آج کل سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہی تبوک ہے، یعنی کہ صوبے کا نام تبوک رکھ دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے نا 690 کلومیٹر دور ہے تبوک، 690۔ تو یہ 1312 ہجری میں ریلوے کی لائن بھی ادھر بچھائی گئی تھی، ریل گاڑی ادھر سے گزرتی تھی۔ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی نا، یہ آخری عثمانیہ تھی نا خلافت، تو اس میں یہ تباہ ہو گئی لائن گاڑی، کہتے تاحال وہ دوبارہ نہیں تعمیر ہو سکی، یعنی کہ ادھر سے ریلوے کی گاڑی بھی گزرتی تھی پچھلے سمجھ لیں 100 سال پہلے۔ اور نومبر سے مارچ تک کے درمیانی عرصے میں بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ تر موسم ٹھنڈا رہتا ہے ادھر تبوک میں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو سبزہ بہت ہوتا ہے، تو جو پہاڑ ہیں وہ درختوں سے ڈھک جاتے ہیں، سردیوں میں برف بھی پڑتی ہے، ادھر برف باری ہوتی ہے، تو اس طرح نا وہ کہتے ہیں پہاڑ سفید چادر تان لیتے ہیں، گویا ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے سفید چادر پہنی ہو پہاڑوں نے۔ کہتے ہیں یہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے، دور دور سے لوگ نا یہ منظر دیکھنے کے لیے تبوک جاتے ہیں۔ باقی گندم کاشت کی جاتی ہیں، سبزیاں اور پھل بھی ہوتے ہیں۔ سالانہ 1,00,000 ٹن گندم پیدا ہوتی ہے ادھر، 1,00,000 ٹن گندم۔ بکریاں بھی ہیں اور گائیں پالنے کے لیے فارم بھی ہیں۔ پورے ملک میں یعنی کہ سعودی عرب میں گوشت کا یہ ذریعہ ہے، ادھر سے گوشت پورے ملک میں تقسیم ہوتا ہے۔
پیکنگ کر کے، پھل سبزیاں اناج چارہ. آبادی کتنی ہے اس وقت موجودہ تبوک کی؟ یہ موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 8,90,000. تو اب یوں سمجھ لیں 9 لاکھ ہو چکی ہوگی جب سے یہ کتاب آئی ہے. تو اب تو کتنے سال گزر گئے، تو 9-10 لاکھ آبادی تبوک کی ہو چکی ہوگی. سب مسلمان الحمدللہ. یہ شہر کب آباد ہوا تھا، اس کی تاریخ تبوک کی کہتے ہیں یہ نا 500 قبل از مسیح، یعنی کہ 2025 ہے تو 2500 سال پہلے یہ تبوک آباد ہوا تھا. آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے اس کا پرانا نام تابو سے پھر تبوک پڑ گیا ہوگا. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی اس کا نام تبوک تھا، اس کی وجہ تسمیہ. باقی تبوک کو تبوک کہتے کیوں ہیں، اس کے بارے میں مورخین کی نا کئی رائے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بہرحال یہ تبوک ہی مشہور تھا، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا یقیناً تم کل تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، اور انشاءاللہ تم چاشت کے وقت آپ نے فرمایا تھا صحابہ کو تم پہنچو گے. تو آپ نے فرمایا جو ادھر پہنچے تو وہ ادھر جو چشمہ ہے نا اس کو ہاتھ نہ لگائے. تو آپ نے فرمایا تم تبوک میں پہنچو گے، اس کا مطلب ہے تبوک مشہور تھا تو آپ نے تبوک کا لفظ بولا ہے نا. تو یہ عربی کا لفظ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس چشمے پر پہنچے، اصل میں چشمے کا نام تھا نا تبوک، تو چشمے کی وجہ سے، جیسے بدر جو ہے نا وہ کنویں کا نام تھا، جنگ بدر ہم کہتے ہیں نا، بدر کنویں کا نام تھا، تو کنویں کی وجہ سے وہ جنگ بدر مشہور ہو گئی. تو یہ غزوہ تبوک، وہ تبوک اصل میں چشمے کا نام تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ پھر تبوک مشہور ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چشمے پر پہنچے وہ میرے آنے کا انتظار کرے اور چشمے سے پانی لینے کی کوشش نہ کرے. اب آپ کے آنے سے پہلے 2 افراد یا 2 صحابی پہلے پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا کہ قطرہ قطرہ نہ چشمے سے پانی نکل رہا ہے. انہوں نے جلدی کی، انہوں نے نا مقدار کو بڑھانے کے لیے نا اپنی طرف سے کھدائیاں کی تاکہ وہ لشکر پہنچنے سے پہلے نا وہ پانی دستیاب ہو جائے، مگر یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی. اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. آپ کو پتہ چلا کہ ان دونوں نے نافرمانی کیا. آپ نے کہا جو تھا کہ بھی اس چشمے کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے پھر ان کو ڈانٹا. تو آپ کا ہوگا کہ معجزہ کا اظہار ہوگا نا، آپ کا مطلب کہ بھی آپ نے اپنے کلی کرنی تھی یا کوئی ہوتا ہے روحانی عمل بھی، تو اس سے وہ پانی وسیع ہو جانا تھا. بڑا وہ ہاتھ سے کام چلا گیا. تو آپ فرما رہے تھے تبوکان، تو کہتے اس وجہ سے اس چشمے کا نام بھی تبوک پڑ گیا. اب ایسے با کا یبوکو کا معنی ہوتا ہے کہ چشمے کے پانی کو ہلانا، کسی چیز کو کھودنا. تو کتب تاریخ میں یہ علاقہ غزوہ تبوک، چشمے تبوک اور مسجد تبوک، ادھر مسجد بھی بنا دی نا جدھر آپ نے ٹھہراؤ کیا، تو چشمہ بھی تھا. تو غزوہ تبوک کے نام سے شہرت حاصل کی ہے. میں لفظ بول رہا ہوں تبوک تو آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسجد کو نا بڑا پتھروں سے تعمیر کروایا، اور ادھر یہ ایک مسجد ہے، اس کو مسجد توبہ بھی کہتے ہیں. سورہ توبہ کا نزول ہوا تھا نا. یہ غزوہ تبوک کی پوری تفصیلات سورہ توبہ میں ہے. اب تاریخ کیا ہے جی غزوہ کی، یعنی کہ غزوہ تبوک کس تاریخ کو پیش آیا. ہم تو ترتیب سے چل رہے تو ہمیں تو پریشانی نہیں ہو رہی نا، لیکن جس نے پیچھے سے نہیں پڑھا ہوگا اسے تو بتانا ہے نا.
تو یہ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، طائف سے واپس آپ تشریف لائے، 9 ہجری رجب چڑھ گیا تھا، رجب کا مہینہ، تو 6 مہینے آپ مدینہ منورہ ہی میں رہے ہیں۔ پھر آپ نا جمعرات کو غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے ہیں رجب کے مہینے۔ اگر کہتے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو آپ جمعرات کو سفر کا آغاز پسند کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ یعنی کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جمعرات کے دن نکلے ہیں، اور آپ جمعرات کے دن سفر پر جانا پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، ظاہر ہے جہادی سفر کوئی اور دن بھی نکل سکتا ہے۔ اب اس غزوے کے اور بھی نام ہیں، ایک تو غزوہ تبوک ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پانی کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا نام تبوک تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ تبوک ہوا، چشمے کی وجہ سے۔ دوسرا نام اس کا غزوہ اسرا ہے، تنگی والا غزوہ۔ حالات بہت دشوار تھے، مسلمانوں کے پاس لباس کی کمی، خوراک کی کمی، اسلحے کی کمی، سواریوں کی کمی، ہر طرف سے تنگی تھی، اور موسم بھی شدید گرم تھا، گرمیوں کا، یعنی کہ جون جولائی کہہ لیں، اور کھجوریں بھی پکی ہوئی تھی، اور وہ وقت تھا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے گرمی کی وجہ سے، اتنی گرمی آپ کو پتہ مکے کی گرمی، مدینہ کی گرمی مکے کی وہ پڑتی تھی، اور لوگ سائے کو بڑا پیار ہو جاتا ہے نا گرمیوں میں، اس کے بھی سائے سے ہم محبت کریں، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام جو ہے نا وہ تنگی والا مشہور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی والے حالات میں آپ کا ساتھ دیا، یعنی قرآن نے بھی اس کو تنگی والی گھڑی کا ہے غزوہ تبوک کو۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے بتایا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب بند ہے، باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرۃ، تنگی کا غزوہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں، سخت تنگ، قحط سالی، گرمی، پھلوں کے پکنے کا موسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی اس غزوے میں، یعنی کہ جب آپ نے جانا ہوتا نا جہاد پر تو دشمن سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کہتے میں ادھر جا رہا ہوں، آپ نے جانا ادھر ہوتا تھا، یہ جنگی حکمتیں ہوتی ہیں نا، لیکن اس میں آپ نے نا چھپایا نہیں، آپ نے صاف کہا کہ ہم رومیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، تبوک کی طرف تیاری کرو، آپ نے بڑی وضاحت اور صاف صاف بتلایا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی پانی کی قلت تھی کہ اس سفر کے درمیان بعض مسلمانوں نے اپنا اونٹ ذبح کیا اور ان کے میدوں سے پانی نکال کر استعمال کیا، یعنی کہ اتنی سخت تنگی تھی۔ قرآن مجید میں بھی آ رہے ہیں الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تو یہ کوئی مخصوص گھڑی نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار نے تنگی کی گھڑیوں میں ساتھ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ پورا غزوہ تنگی کا تھا۔ یہ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں نا، تعارف کروا رہا ہوں کہ اس کا دوسرا نام غزوے کا غزوہ اسرہ ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، مسلمان تو بڑے خوشحال تھے، تو پھر نہیں، جہاد پر جانے کے لیے، اور پھر وہ رضا کرانا تھا نا، یعنی کہ ایک کے پاس ہے مال، سب کے پاس اتنا نہیں تھا، وہ بھی آ جائے گا سارا ذکر، یعنی کہ بہت زیادہ اتنی خوشحالی نہیں تھی، اور پھر یہ پرائیویٹ طور پر ہر ایک اپنی اپنی سواری ہوتی تھی نا، اپنا اسلحہ ہوتا تھا، اپنی اپنی خوراک ہوتی تھی، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہاں ویسے بھی اس وقت، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سواریاں کم تھی، زاد رات تھوڑا تھا، پانی کی شدید قلت تھی، اور مسلمانوں کو، حسن بصری فرماتے ہیں مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ایک اونٹ پر کئی کئی صحابہ باری باری سواری کرتے تھے، کیڑا لگی ہوئی بد ذائقہ کھجوریں اور باسی چربی ان کا زاد راہ تھی، مٹھی بھر کھجوریں کئی کئی افراد میں تقسیم ہوتی تھی۔ بھوک کی جب شدت ستاتی تو وہ کھجور کی گٹھلی چوستا ایک ساتھ، اور جب ذائقہ آنے لگتا تو دوسرے کو دے دیتا، وہ بھی وہی گٹھلی چوس لیتا۔ پانی ایک گھونٹ پی کر بس گزارا کرتا، ساری جماعت باری باری کھجور چوس کر سفر جاری رکھتی تھی، حتیٰ کہ کھجوریں ختم ہو گئی، صرف گٹھلیاں باقی رہ گئیں، لیکن صحابہ کرام اپنے محور سفر رہے۔ تو بہرحال سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ شدید گرمی تھی نا، تو دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا، یہ حضرت عمر کا بیان ہے، ہمیں سخت پیاس کے مارے زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، صحرا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، تو ایک آدمی اپنا اونٹ نہر کرتا، اس کے معدے کو نچوڑ کر پانی حاصل کرتا اور اسے پی کر گزارا کرتا، اور اگر بہت زیادہ ہوتی تو گرمی کی وجہ سے اپنے اوپر ڈالتا پانی کہ گرمی ختم ہو۔ جیسے یوں سمجھ لیں جون جولائی کو روزہ رکھا ہو تو کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں نے مختلف اب تفصیل آتی جائے گی ساتھ ساتھ۔ تیسرا نام اس کا نا غزوہ فاضحہ بھی ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا غزوہ، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ یہ کیوں اس کا نام؟ اصل میں نا منافقین پیچھے رہ گئے تھے نا، تو سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو ادھر آتا ہے نا کہ پھر مشرکین اور منافقین پر سختی کی گئی تھی نا ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عیب پول کھول کھول کر بیان کیے، تو گویا منافقین نا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی رکھی تھی، مومنین ساتھ چلے گئے، 3 صحابی مخلص پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک جن کی توبہ نازل ہوئی تھی، تو باقی تو منافقین ہی تھے نا پیچھے آ کر عذر کر رہے تھے، اللہ کے رسول یہ عذر یہ عذر، تو اللہ نے پھر نا ان کے پول کھولنے ہیں، تو گویا یہ آخری صورتوں میں سے سورہ توبہ، غالباً اذا جاء نصر اللہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے سورہ توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین جنہوں نے عذر کیے بہانے کیے ساتھ ہی نہیں گئے، 3 مخلص صحابہ تھے، وہ میں آ جائے گی بات ان کی بھی، تو اسے غزوہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا غزوہ، کن کو؟ منافقین کو۔ تو یہ 3 نام ہو گئے، تنگی والا، غزوہ تبوک، ویسے غزوہ تبوک کے نام سے زیادہ مشہور ہے یہ، تبوک کا کیا مطلب ابھی تو میں نے کہا چشمہ، بار بار تو میں کہہ رہا ہوں چشمہ، چشمے کو ہے؟ تبوک چشمے کا نام تھا، میں کہا اس کا مطلب بھی ہوتا پانی کو ہلانا، پانی کو کھاڑنا، با کا یبوک۔ اب سبب کیا تھا؟ تو اصل میں نا یہ نا ملک شام سے نا تجارت ہوتی تھی عرب والوں کی، تو آنا جانا تھا، آٹا میدا تیل مدینہ منورہ لے کر آتے تھے تاجر، اور یہ زمانے جاہلیت سے یہ تجارت جاری تھی رومیوں کے ساتھ شام میں، اور مسلمانوں کو نا ان کے ذریعے، ان تاجروں کے ذریعے رومیوں کے حالات تازہ با تازہ، وہ سمجھ لیں وہی نیوز تھی، وہی اخبار تھی اس دور کی، جو تاجر نہیں آتے تھے تو وہ پھر ادھر سے جو آتے تھے تو ادھر کی خبریں ادھر، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے تھے، تو انہوں نے پھر آ کر اطلاع دی، جو کہ افواہ ثابت ہوئی کہ مسلمان کے جو ہے نا خلاف رومی تیاری کرنے ہیں، ہرقل نے بہت سارا جو ہے نا سامان اسلحہ
اور خوراک راشن 1 سال کا اکٹھا کر لیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر یہ افواہ اڑا دی تاجروں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا کہ چلو نکلو۔ دوسرا یہ ہے کہ عرب عیسائیوں نے ہرقل کو خط لکھا، یعنی کہ عربیوں میں عیسائی بھی تو تھے نا، عیسائیوں سے ابھی کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا، تو کہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ تھوڑا سا بات کی بات ہوگی، تو اب بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں، تو آپ ہمیں لشکر دیں۔ تو پھر وہ آپ نے اسامہ بن زید کو نہیں تیار کر کے بھیجا تھا، تو ابو بکر نے بھی، تو انہوں نے جا کر ان کو جو ہے نا سمجھ لیں روکا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ 40,000 فوجیوں کے لشکر کے ساتھ ہرقل نے بھیجا۔ تو اس جرنیل کا نام قباس تھا رومیوں کا، تو اس کے لیے آپ نے اسامہ بن زید کو بھیجا تھا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ یہ روایت آ رہی ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حجر موت کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے اہل کتاب سے جہاد شروع کیا۔ آپ نے رومیوں کو، ہرقل کو پتہ ہے نا خطوط تو لکھے تھے، تو آپ ان کو دعوت دی، تو اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر آپ اپنی زندگی مبارک میں تبوک تک گئے ہیں۔ تو لیکن یہ خشک سالی قحط و بڑی تنگ دستی کا وقت تھا، تو آپ ادھر گئے ہیں، یہ رومی آئے نہیں سامنے، لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ ان پر طاری ہوا، ان پر، اور وہ رعب ڈال کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ لڑائی نہیں ہوئی تھی یہ، لیکن فرض عین تھا نکلنا، کہ نکلو۔ تو یہ آج میں نے آپ کو یہ اس کے یعنی کہ غزوہ کے یعنی کہ اسباب، وجہ تسمیہ، علاقے کے بارے میں تمہیدی باتیں کی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔